تمام اہل دل کو سلام اور خوش آمدید۔ یہ ویڈیو زندگی سے متعلق اسلامی اقوال پر مبنی ہے۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اگر آپ روزانہ زندگی کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کے احساس کو محسوس کرتے ہیں تو مشکلات آنے پر وہ ایک سہارا اور ڈھال ثابت ہوگا۔ بے شک صدقہ جب انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس وقت 5 جملے کہتا ہے: میں فانی مال تھا، تو نے مجھے بقا دے دی۔ میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے اپنا دوست بنا دیا۔ پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا دیا۔ پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایت کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرے کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہیں کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ ایک کوا جس نے انسان کو دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ ایک ہاتھی نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا۔ ایک ہدہد پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا تھا۔ جب تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو تم رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ 2 نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو اس کو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئیں۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ پاک کے درمیان حائل کر لی ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے: اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے: اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال ختم فرما دے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ سب ایک اللہ ہی کی تخلیق ہے، وہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔
رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دولت مند کی عاجزی، غریب کی سخاوت، گناہگار کی توبہ، جوان کی عبادت اور بیمار و لاچار کا شکر۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہوتی ہے جس کا پروردگار کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ 5 چیزیں 5 مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ نرم گفتگو کرنا غصے سے بچاتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا شیطان سے بچاتا ہے، صبر و تحمل افسوس و ندامت سے بچاتا ہے، بولنے سے پہلے سوچنا بڑے نقصان سے بچاتا ہے، اور دعا کا اہتمام ہر قسم کے شر سے بچاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی آرزویں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جس طرح سانس کو آس ہے زندگی کی، ویسے ہی رب کو انتظار ہے بندے کی توبہ کا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ طلب مار دیتی ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کی ہو۔ وہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے، بس وہی اللہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، اور انصاف کرنے والوں سے، اور بار بار توبہ کرنے والوں سے، اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے، اور تقوی اختیار کرنے والوں سے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔
حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔